سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت منظور کر دی۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت قائم مقام چیف سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کے خفیہ کوڈز کبھی سابق وزیر اعظم کے پاس تھے ہی نہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا وزارت خارجہ سائفر کا حکومت کو بتاتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے، جبکہ جسٹس منصور نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں۔ سفارتی معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویز کے طور پر بھیجا تھا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس بات پر تو آپ متفق ہیں کہ حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں کہ نہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات عائد ہی نہیں ہوتی۔ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن اسے آن ایئر تو کیا ہی گیا ہے۔ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ وزارت خارجہ سے سائفر اعظم خان کو بطور پرنسپل سیکرٹری موصول ہوا تھا۔ جس میٹنگ میں سائفر سازش منصوبہ بندی کا الزام ہے وہ 28 مارچ 2022 کو ہوئی۔ چالان کے مطابق جس جلسے میں سائفر لہرانے کا الزام ہے وہ 27 مارچ 2022 کو ہوا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا وزیر اعظم کو سازش کا بتا دیا ہے، حلف کا پابند ہوں۔ اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی 125 دن سے جیل میں ہیں۔ شاہ محمود سمجھدار تھے، خود بچ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھ دو۔ قائم مقام چیف جسٹس پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ 2022 کے جلسے میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر بھی پڑھ کر سنا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا وزیر خارجہ سمجھدار تھا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بتا نہیں سکتا اور بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا۔ وزیر خارجہ نے بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا کہ آپ جانے اور وہ جانے۔ شاہ محمود قریشی خود بچ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ وہ سائفر پڑھ دو۔ سلمان صفدر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بھی پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا تھا۔ اگر سائفر پبلک ہی ہو چکا ہے تو پھر سائفر ٹرائل ان کیمرہ کیوں چاہیے؟ پروسیکیوشن کو جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کس بنیاد پر؟ پروسیکیوشن سمجھتی ہے کہ ملزمان کو زیر حراست رکھنا ضروری ہے۔ کسی ملک سے تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں۔ جسٹس منصور سپریم کورٹ نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت معاملہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ عوامی حقوق کا ہے۔ عدالت نے 10 لاکھ روپے کے مچلغوں کے عوض عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا؟ اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب کرنے کا تو یہ ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ سائفر کا مطلب ہی کوڈڈ دستاویزات ہیں، ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا۔ انتخابات 8 فروری کو ہیں، جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم۔ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا سائفر سے انڈیا سمیت دنیا میں جگ ہسائی ہوئی۔ عدالت آرٹیکل 184/3 کے تحت
فوجداری مقدمے کو نہیں دیکھ سکتی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے۔ وکیل شاہ خاور نے کہا عدالت کا اختیار ہے کہ بنیادی حقوق دیکھے، جس پر جسٹس منصور شاہ نے کہا اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا ہے۔ عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن بات قانون کی ہے۔ سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں۔ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان ستر نے کہا کہ اب سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، حقیقی معنیوں میں آج سائفر کیس صفر ہو چکا ہے، اور کیس کی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر عدالت کے سوالات کے جوابات دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ آج سرکار ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے۔